کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے. یہ وہی صحابی ہیں جو 10 سال کے تھے اور ان کی امی جان حضور کے پاس چھوڑ آئی تھی, حضور یہ آپ کا غلام ہے, غریب نہیں ہو اور تو کچھ نہیں دے سکتی, اس کو رکھ لے, آپ کی خدمت کیا کرے گا. آپ نے 10 سال حضور کی خدمت کیا, حضور کے پاس رہے ہیں. جب حضور کا وصال ہو گیا اور یہ جوان ہو گئے تو آگے باہر نکلتے گئے, لشکر جاتے تھے جہاد کے لیے. تو آپ ملک شام میں تھے اور ملک شام کی جو جامع مسجد تھی نا, آپ وہاں جمعہ پڑھایا کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب یہ جمعہ پڑھانے کے لیے آتے نا گھر, کیفیت کیا ہوتی, صحابہ کا منہ جو ہے نا, تابعین کا منہ, مسلمانوں کا منہ, نمازیوں کا منہ قبلے کی طرف ہوتا تھا. اور جب یہ گھر سے آتے تو لوگوں کی پچھلی جانب سے, پشت کی جانب سے آتے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ انس آ گئے. آپ فرماتے تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں آ گیا ہوں؟ کوئی نعرے لگانے لگ جاتا, کوئی سبحان اللہ کہنے لگ جاتا, کوئی استقبال میں کھڑا ہو جاتا. کہا تمہیں کیسے پتا چل جاتا ہے کہ انس آ گیا ہے؟ تو وہ نمازی جو پشت کر کے بیٹھے ہوتے تھے, جن کی آنکھیں دوسری طرف ہوتی تھی اور اٹھ جاتے تھے کہ انس آ گیا, وہ کہتے کہ ہمیں نظر تو اب نہیں آئے تھے, ہم نے دیکھا نہیں تھا. کہا پھر تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں بولا بھی نہیں, تم نے نہ میری آواز سنی ہے نہ مجھے دیکھا ہے, کیسے جان لیا کہ انس آ گیا؟ تو صحابہ کہتے کہ جب آپ آتے ہو نا, پتہ نہیں کون سی خوشبو آپ لگاتے ہو کہ جب آپ آتے ہو وہ خوشبو ہی جدا ہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے انس آ رہے. آپ کی خوشبو سے ہم جان جاتے ہیں کہ انس آ رہے ہیں, اس لیے ہمیں پتہ چل جاتا ہے آپ پشت کی جانب سے بھی آئے. تو پھر وہ پوچھتے انس, یار یہ خوشبو کہاں سے لیتے ہو؟ ہم نے تو یہ خوشبو کبھی سونگھی نہیں, ہمیں تو کبھی کسی عطر والے دکان سے, کسی عطاری سے یہ خوشبو ملی نہیں. ہم پتہ کرتے ہیں ہمیں یہ خوشبو نہیں ملتی, تم یہ خوشبو کہاں سے لیتے ہو کہ اس جیسی خوشبو تو پورے دمشق میں کوئی نہیں, شام میں کوئی نہیں, کسی جگہ سے ہمیں نہیں ملتی. آپ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو یہ خوشبو کہاں سے لیتے ہو, یہ خوشبو تمہیں عطر والوں سے نہیں ملے گی, پرفیوم والوں سے, عطاریوں سے نہیں ملے گی. یہ وہ خوشبو ہے جب حضور کی بارگاہ میں ہوتا تھا, مشقت کی وجہ سے, سخت کام کی وجہ سے میرے حضور کو پسینہ آتا یا گرمی کی وجہ سے پسینہ آتا, میں اس پسینے کو اکٹھا کر لیتا. اب کئی سال گزر گئے, مدینے سے شام میں آ گیا, کئی سفر گزر گئے, مدتیں گزر گئی, وہ پسینہ جو ہے آج بھی ایسا خوشبودار ہے کہ کسی پسینے میں ایسی خوشبو ہے ہی کوئی نہیں. ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں. سارے بولو بلا. ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے, جیسی خوشبو نبی کے, جیسی خوشبو نبی کے. اللہ اکبر.